बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वली अल्लाह के राज क्या हैं और नेक लोग और बुरे लोग क्या फ़र्क होता है और क्या तमीज़ होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 6 चीज़ों की ज़िंदगी में कभी शिकायत ना करना। व्यूअर्स, ये वो 6 चीज़ें हैं जिनकी नेक किरदार लोग कभी भी शिकायत नहीं करते, और जो बुरे लोग और बद किरदार होते हैं वो हर वक्त इन्हीं 6 चीज़ों की शिकायत करते रहते हैं। इनसे बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि नेक किरदार इंसान कौन है और बुरे लोग कैसे हैं। पहली चीज़ ये है कि अपने नसीब की कभी शिकायत ना करना। अल्लाह से शिकवा ना करना कि आप बदनसीब हैं। नसीब को कभी ना रोना, और ये भी कि मैं अपने नसीब पे हमेशा पछताता हूँ या पछताती हूँ। खुशनसीब इंसान वो होता है, खुशबख्त इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे और उसमें नाशुक्री ना हो और आगे बढ़ने का जज्बा भी हो। अब अगर आप देखें तो जो नेक लोग होते हैं वो हमेशा अपने नसीब पर खुश रहते हैं, कभी अपने नसीब को कोसने नहीं देते। और जो बुरे किरदार के लोग होते हैं वो हर वक्त दूसरों के सामने अल्लाह की शिकायत करते हैं, लोगों की शिकायत करते हैं, लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं अपनी नाकामियों का, और हर वक्त ये रोने रोते हैं और नाशुक्री करते हैं कि हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और हर वक्त अपने माल और असबाब को दूसरों से कंपेयर करते हैं। इससे ये होता है कि व्यूअर्स, इंसान में नाशुक्री आती है और आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म होता जाता है और वो मायूसियों के अंधेरों में जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी औलाद के सामने अपने बड़ों की बुराई बयान नहीं करनी। यानी जो आपके बहन भाई हैं बड़े, या जो आपके वालिदैन हैं, या और बड़े अफराद हैं ख़ानदान के, उनकी कभी भी बुराई आपने और ऐब नहीं करने, ऐब जोई नहीं करनी है अपने औलाद के सामने, अपने बच्चों के सामने। क्योंकि इससे वो बच्चे जो हैं वो आपके ख़ानदान के बड़ों की इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। तो कोशिश करें कि ऐब जोई ना करें, क्योंकि बुरे अफ़राद जो होते हैं, बुरे किरदार के लोग, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने बड़ों को लगाते हैं और घर के बड़ों की कोई इज़्ज़त नहीं रहने देते। ख्वाह वो सास-ससुर हों, ख्वाह वो दादा-दादी हों, ख्वाह वो वालिदैन हों, अपने ही बच्चों के सामने हर वक्त उनका ज़िक्र करते हैं और उनका मजाक और तमस्खर उड़ाते हैं, और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ामात लगा के उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में कमी करते हैं। तो जो अच्छे किरदार के नेक लोग होते हैं वो कभी भी अपनी औलाद के सामने अपने बड़ों की बुराई बयान नहीं करते। तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाती मकान की तंगी का शिकवा करते रहना। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़ाती मकान दिया है तो मलकियत के बावजूद जो बुरे लोग होते हैं वो हर वक्त शिकवा करते रहते हैं कि मकान छोटा दिया, और अपने मकान को दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, और बड़े घर की हमेशा दूसरों के बड़े घरों पे निगाह रखते हैं। ये तमाम चीज़ें नाशुक्री में आती हैं और अल्लाह के ग़ज़ब और जलाल को आपकी तरफ लेकर आती हैं। कभी भी अपने घर की तंगी का शिकवा ना करें। ये बुरे लोगों की क्वालिटी होती है कि वो दूसरों के सामने बैठते हैं तो हर वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें जो माल असबाब और जो भी नेमतें इस दुनिया में दी हैं वो उन्हें कम लगती हैं, और वो दूसरों की नेमतें और माल असबाब देख के उनका ज़िक्र करते रहते हैं और नाशुक्री के जज्बे से लबरेज होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ से बचें। आपके पास ज़ाती मकान है या आप किराए के मकान में, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको खाने को जो है ग़िज़ा दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, और रहने को मकान की छत दी हुई है। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। चौथा है कि उस्ताद के सामने एहतरामन निगाह झुका कर रखना। व्यूअर्स, जो शख्स उस्ताद के सामने ज़िंदगी भर एहतरामन निगाह झुका के रखते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में सर उठा के जीते हैं और सर उठा के चलते हैं। जो हमेशा अपने असातिज़ा के सामने खामोश रहते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्हें दुनिया बहुत रंग लगाती है, उन्हें उनकी किस्मत, वो कहते हैं कि वो किस्मत के धनी होते हैं।
استاد کی عزت نہ کرنے والا انسان عزتوں کو کھو دیتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے ماں باپ اور اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا، خواہ اس نے اسے بچپن میں پڑھایا ہو یا اس نے اسے کالج لیول میں پڑھایا ہو، یونیورسٹی میں پڑھایا ہو، یا اس نے کسی بھی لیول پہ، پروفیشنل لیول پہ اس شخص کو کچھ بھی سکھایا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں زندگی میں آگے جانے کے لیے، کیونکہ اساتذہ کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ غیر کے سامنے اپنے دوست کی برائی کرنا، کبھی بھی آپ نے کسی غیر کے سامنے اپنے دوست کی برائی نہیں کرنی، اور بلکہ آپ نے اپنے کے سامنے بھی اپنے دوست کی برائی نہیں کرنی، کیونکہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور کمزور آدمی کا وار ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوران یہ خیال رکھیں کہ آپ کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں، کسی پہ الزامات نہ پھینک رہے ہوں، اور کسی دوسرے کے سامنے اپنے دوست کو برا بھلا مت کہیں، یا اپنی اولاد کے سامنے بھی۔ ان تمام چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ یہ چیزیں نیک افراد کی کوالٹیز نہیں ہیں۔ آخری چھٹی چیز یہ ہے، مہمان کو رخصت کر کے اس کے عیب بیان نہیں کرنے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو ان کے جانے کے بعد آپ نے ان کی برائی نہیں کرنی جو آپ کے گھر سے رزق کھا کر جاتے ہیں، کیونکہ مہمان کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ویئرز، کبھی کسی مہمان کے اپنے گھر سے رخصت ہونے کے بعد برائی اور عیب بیان نہ کریں۔ اور یہ کوالٹی بھی برے لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مہمانوں کے جانے کے بعد ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں یا ان کے کومنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی مہمان کی برائی نہ کریں، اور اپنا جو ظرف ہے وہ بڑا رکھیں، اور جب مہمان آپ کے گھر سے ہو کر جائے تو ہمیشہ اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کریں۔ ویئرز، ان 6 باتوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے قہر، حصار اور جلال کو دعوت دیتی ہیں ان تمام 6 باتوں پر عمل نہ کرنا۔ اللہ نے نبیوں، پیغمبروں کی امتوں کو اس سے الٹ دیا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ناشکری اللہ کو بالکل پسند نہیں، یہ اللہ کے قہر اور غضب کو آپ کی طرف لے کر آتی ہے۔ دوسروں کی غیبت کرنے سے باز رہیں، جھوٹ نہ بولیں، مہمان جب چلے جائیں تو اس کے پیچھے اس کی برائی بیان نہ کریں، استاد کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کے بات کریں، آواز آہستہ رکھیں، اور یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، جو کہ مولا علی علیہ السلام نے مینشن کی ہیں اور ارشاد فرمائی ہیں، یہ اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی خوش قسمتی جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے آگے آئے گی، اور خوش قسمتی کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ ویئرز، اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کے نہیں۔ نہ خود کو کبھی کوسیں، نہ دوسروں کو کوسیں۔ دنیا ایک بہت عارضی سی جگہ ہے، اور یہ حقیقت آپ جان لیں کہ یہاں سے آپ نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، خواہ کتنے محل بنا لیں، خواہ کتنی گاڑیاں رکھ لیں، خواہ کتنی ہی آپ یہاں پر رتبے بڑے پا لیں، جائیدادیں بنا لیں، یہاں سے صرف آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو یہ 60-70 سالہ زندگی جو ہے، اس میں کبھی دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں سے ضائع مت کریں۔ اپنی زندگی میں یہاں آنے کا مقصد پہچانیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اپنے دل میں پہلے جھاڑو پھیریں، دل کی گندگی کو صاف کریں، دل سے جو آپ کے تکبر، منافقت، حسد ہے اس کو نکالیں، ضد چھوڑیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، سچائی اختیار کریں، اور نفس کی پیروی چھوڑ دیں۔ ہمیشہ اپنے سیلف کے پیچھے مت دوڑتے رہیں، یہ آپ کا سیلف جو ہے یہ آپ کو کسی بھی جگہ لے جا کر برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جا کر آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ ہمیشہ پاک دلوں میں آتے ہیں، تو اپنے دل کی پہلے صفائی کریں اور اسے شیشے کی طرح پاک کریں کہ اس میں جب بھی کوئی چیز نظر آئے تو وہ آئینہ ہو اور بالکل صاف ہو۔ تکبر کرنا چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں، اور عاجزی اختیار کریں، سچائی اختیار کریں، اخلاق کی بلندی کی طرف آئیں،
یہ تمام چیزیں جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کی روح لطیف ہوگی اور وہ مضبوط ہوگی اور وہ پروان چڑھے گی۔ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں سے دور بھاگیں گے اتنا زیادہ آپ کی روح میں اسٹرینتھ آئے گی، آپ کی روح پاک ہوگی، صاف ہوگی، روشن ہوگی، چہرہ آپ کا منور ہوگا، آپ کا دل روشن ہوگا، نورانی ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کرنا شروع کرے گی اور آپ اندر سے ایک مضبوط انسان بنتے جائیں گے۔ جس انسان میں صبر بہت زیادہ ہوتا ہے، برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، خاموشی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ گہرا انسان ہوتا ہے اور وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ صبر اور شکر کی وجہ سے ہمیشہ بلندیاں پاتا ہے اور ہمیشہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز ہیں ویئرز اللہ کے نیک لوگوں کی، کہ وہ جو مولا علی علیہ السلام نے بتایا ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہمیشہ ان سے دور رہتے ہیں، اور نیک لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو صالح لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیشہ فرمایا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تمہیں اپنے عیب نظر آئیں اور تم اپنی عادتوں کو اچھی طرح سے جانچ سکو اور بدل سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا، لائک اور سبسکرائب کرنے کا چینل بہت شکریہ، اور کامنٹس کرتے رہا کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ مولا آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں اور اللہ آپ سب پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، آمین۔